ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے، اپریل کے 9 اور رمضان کی 29 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعیدہ بانو حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ 5 اپریل کو اپیکس باڈی لیہ کی طرف سے پشمینہ مارچ کے کال کے بعد ضلع مجسٹریٹ لیہ نے امن عامہ کو برقرار رکھنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی تھی. تاہم 9 اپریل کو ضلع لیہ میں پابندی آج سے ہٹا دی گئی ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لیہ غلام محمد نے عید الفطر کے حوالے سے انتظامات کے حوالے سے اجلاس طلب کیا. اے ڈی سی نے تمام متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ وہ عید کی تیاریاں شروع کر دیں اور مقدس تہوار کو خوش اسلوبی سے منانے کو یقینی بنائیں. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ٹریفک نے ایل بی اے پارکنگ، انڈور اسٹیڈیم اور پولیس گراؤنڈ کو پارکنگ کے لیے کھلا رکھنے اور اس بات کو یقینی بنانے کی درخواست کی کہ آخری وقت میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اے ڈی سی نے پولیس کو امن و امان برقرار رکھنے اور ضرورت پڑنے پر کسی بھی ہنگامہ آرائی کو روکنے اور تفتیش کرنے کی ہدایت کی. سوشل اینڈ ٹرائبل ویلفیئر یوٹی لداخ نے کرگل میں جنڈر بجٹنگ پر ایک روزہ ٹریننگ کا اہتمام کیا تاکہ خواتین کے لیے مینڈیٹ کے ساتھ اسکیموں اور پروگراموں کے انٹر سیکٹورل کوریج کو آسان بنایا جا سکے، جس سے خواتین کو اپنی پوری صلاحیتوں کا احساس ہو. شروع میں ریسورس پرسن ڈاکٹر وبھوتی پٹیل نے عمل درآمد کرنے والی ایجنسی اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا. انہوں نے کہا کہ اس ٹریننگ کا مقصد صحت، تعلیم، معیشت اور سیاست جیسے مختلف شعبوں میں صنفی بجٹ سازی کے اقدامات کو فروغ دینے اور لاگو کرنے کے لیے مختلف سرکاری اسٹیک ہولڈرز کی آگاہی، صلاحیتوں، علم اور مہارتوں کو بڑھانا ہے. لداخ پولیس کی جانب سے موزولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 9 اپریل کو کرگل سے سری نگر مقررہ اوقات میں چھوٹے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی، جبکہ زانسکار سڑک پر چھوٹے گاڑیوں کو مقررہ اوقات میں چلنے کی اجازت دی گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت 0.4 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا، لیہ میں درجہ حرارت -8 ڈگری سینٹی گریڈ، دراس میں درجہ حرارت -5.6 ڈگری سینٹی گریڈ اور زانسکار میں درجہ حرارت -9.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. الیکشن کمیشن میں شکایتوں کی بھرمار، کانگریس نے انتخابی منشور پر وزیر اعظم کے تبصرے اور دروغ گوئیوں کے خلاف کارروائی کی مانگ کی. کانگریس کے ایک وفد نے پیر کو کمیشن کے صدر دفتر میں پہنچ کر انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی کم سے کم 6 شکایتیں کیں، جن میں کم سے کم 2 شکایتیں وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف تھیں. انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے کے باوجود ای ڈی، سی بی آئی، این آئی اے اور انکم ٹیکس محکمے کی سرگرمی کے خلاف پیر کو ٹی ایم سی کی سینئر لیڈر نے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر دھرنا دیا. انہوں نے مرکزی ایجنسیوں کے سربراہان کی تبدیلی کا مطالبہ بھی کیا. مہرولی میں ظالمانہ طریقے سے شہید کی گئی 6 سالہ قدیم تاریخی مسجد کی جگہ پر رمضان کے مہینے میں عید الفطر کے موقع پر نماز پڑھنے کی اجازت دینے سے بھی ہائی کورٹ نے انکار کر دیا. کارروائی چیف جسٹس منموہن کی قیادت والی بینچ نے پیر کو شنوائی کے موقع پر ہدایت دی کہ مدرسہ بحر العلوم اور قبرستان کے منتظمہ کمیٹی کی اپیل کو خارج کرنے کے یک رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف داخل کی گئی پٹیشن کے اس سلسلے کے ان دیگر معاملات کے ساتھ ہی کر دیا جائے جن پر 7 مئی کو سنوائی ہونی ہے. منتظمہ کمیٹی نے شہید مسجد کی جگہ پر رمضان اور عید کے موقع پر نماز کی اجازت نہ دینے کی اپیل خارج کرنے کے ایک جج کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے.
میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا کے کچھ حصوں میں لاکھوں افراد نے پیر کو ایک نایاب مکمل سورج گرہن دیکھا۔ مکمل سورج گرہن کو لے کر لوگ بہت پرجوش تھے۔ مکمل سورج گرہن کا مطلب ہے کہ زمین کا وہ چھوٹا حصہ جہاں چاند سورج کی روشنی کو مکمل طور پر روکتا ہے۔ مکمل سورج گرہن کئی شہروں میں دیکھا گیا اور امریکہ بھر میں عوام میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ جزوی سورج گرہن کا آغاز جنوبی ٹیکساس میں میکسیکو کی جنوبی سرحد پر ایکل پاس کے قریب ہوا، جہاں سے امریکہ میں اس گرہن کا آغاز ہوا۔ ناسا کے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ سورج گرہن 2046 تک دنیا کے اس حصے میں دوبارہ نظر نہیں آئے گا۔ حماس نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں نسل کشی میں جرمنی کے ملوث ہونے کے ثبوت منظر عام پر آنے کے بعد نکاراگوا نے برلن کے خلاف عالمی فوجداری عدالت میں کیس درج کر دیا ہے۔ اس شکایت میں جرمنی کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ حماس نے اس بارے میں ایک بیان جاری کرکے دنیا کے حریت پسند ممالک سے نکاراگوا، جنوبی افریقہ اور دیگر ممالکوں کو نقش قدم پر چلنے کی اپیل کی ہے، جنہوں نے صہیونی دشمن کے جرائم اور مظالم پر آنکھیں بند نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جنوبی مشرقی افریقی ملک موزمبیق میں کشتی ڈوبنے کے واقعے میں 9 افراد ہلاک اور 25 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے۔ مقامی حکام کے مطابق ڈوبنے والے 5 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق کشتی پر 130 سے زائد افراد سوار تھے، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان متنازعہ نکات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قاہرہ میں مصر اور قطر کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مصر میڈیا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جن نکات پر اتفاق ہوا ہے اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی۔ بتایا گیا ہے کہ معاہدے کی بنیادی نکات پر اتفاق کے بعد قطر اور حماس کے وفود واپس روانہ ہو گئے اور توقع ہے کہ معاہدے کی شرائط کی حتمی شکل دینے کے لیے 2 دن بعد واپس آئیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان آئندہ چند گھنٹوں میں مشاورت جاری رہنے کی توقع ہے۔ حماس کی جانب سے مذاکرات میں اہم پیش رفت پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا اور مذاکرات کے فریقین میں سے کسی نے بھی میڈیا رپورٹ کی تصدیق نہیں کی۔ غزہ میں فلسطین کی محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 32 شہیدوں کے جنازے اسپتال میں لائے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس مدت میں صہیونی حملوں میں زخمی ہونے والے 47 فلسطینی بھی اسپتال پہنچائے گئے۔ فلسطین کے محکمہ صحت کے مطابق شہدائے غزہ کی تعداد بڑھ کر 33,207 اور زخمیوں کی تعداد 76,933 ہو گئی ہے۔ سرزمین فلسطین پر ناجائز طور پر قابض غاصب صہیونی حکومت نے گزشتہ 6 مہینوں کے درمیان اپنی وحشیانہ جارحیت میں جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم، عام شہریوں کے قتل عام اور نسل کشی کی تمام رکاوٹیں توڑ دیے 1,10,000 کے قریب عام شہریوں کو شہید اور زخمی کیا، جن میں 70% زیادہ خواتین اور بچے ہیں، لیکن اب تک اپنا کوئی ہدف پورا نہیں کر سکی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ کل تک کے لیے مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔